امام بخاری علیہ رحمہ کے حالات زندگی، آپ نے کیسے زندگی گزاری، آپ کا تقوی پرہیزگاری جو ہے وہ کیسی تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ جو ہے، آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی جو ولادت ہے 194 ہجری کو ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے 256 ہجری کو ہوئی۔ 13 دن کم 62 سال امام بخاری علیہ رحمہ کی عمر تھی۔ ہفتے کی شام آپ کا وفات ہوا، اور اگلے دن ہفتے والے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے جو دادا جان ہیں ابراہیم، ان کا ذکر کتابوں میں نہیں آتا، لیکن جو آپ کے والد ہیں ان کا ذکر کتابوں میں آتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے جو والد ہیں ان کے بارے میں احمد بن حفص جو ہے وہ کہتے ہیں، جب ان کا آخری وقت تھا امام بخاری علیہ رحمہ کے والد کا، تو میں ان کے پاس گیا۔ جب میں ان کے پاس گیا، انہوں نے ایک مجھ سے ایسی بات کہی جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ان سے کم تر پایا، میں نے اپنے آپ کو ان سے حقیر پایا کہ یہ کیسا نیک آدمی ہے، یہ کتنا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ انہوں نے کیا بات کی کہ جس کی وجہ سے احمد بن حفص کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حقیر جانا؟ کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، امام بخاری علیہ رحمہ کے والد اسماعیل نے، اے احمد بن حفص، میں نے ساری زندگی گزار لی ہے، میں نے ساری زندگی میں کبھی بھی ایک درہم بھی وہ نہیں کھایا جس کے اندر حرام کا شبہ یا شک ہو، یعنی جس میں شبہ یا شک ہو وہ نہیں کھایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا۔ جو آدمی اتنا متقی اور پرہیزگار ہو تو پھر اس آدمی کی جو اولاد ہوگی وہ کیوں نہ نیک اور امام بخاری جیسے پیدا ہو۔ امام بخاری رحمہ جو ہے، جب آپ بچپن میں تھے، تاریخ بغداد تاریخ دمشق کے اندر آتا ہے، آپ جب بچپن میں تھے تو آپ کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی جو والدہ تھی وہ بڑی متقیہ، پرہیزگار، نیک صالحہ تھی، اللہ کے حضور دعائیں کرنے والی تھی۔ روتی کہ آپ کو خواب میں آپ کی والدہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا کہ تو کیوں پریشان ہے، تیرے بیٹے کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جب وہ اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ واقعہ ان کے بیٹے کی جو بینائی ہے وہ واپس آ گئی تھی۔ 10 سال کی عمر میں آپ کو حدیث شریف حفظ کرنے کا شوق ہوا، اور 11 سال کی عمر میں آپ نے بہت بڑے ایک استاد داخلی کی حدیث شریف میں غلطی نکالی، اور 16 سال کی عمر میں آپ نے اپنے وقت کے محدث عبداللہ بن مبارک، حضرت وکیع اور بہت سے محدثین کی کتابیں جو ہے وہ حفظ کر لی، اور 18 سال کی عمر میں آپ نے پیارے آقا کے گنبد خضراء کے نیچے بیٹھ کے ایک عظیم کتاب لکھی۔ امام بخاری رحمہ جو ہے، آپ کے اندر عجز انکساری تھی، آپ کے اندر پرہیزگاری تھی۔ محمد بن منصور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کریں۔ ایک آدمی نے داڑھی میں ہاتھ مارا تو داڑھی سے ایک بال نکالا اور اس نے مسجد میں پھینک دیا۔ امام بخاری رحمہ نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ کیوں ایسے کیا۔ جب وہ چلے گئے، وہ بال اٹھایا اور پھر اس کو عزت والی جگہ پہ رکھ دیا۔ امام بخاری رحمہ جو ہے، آپ کا کردار دیکھیے، آپ کی زندگی کی تعلیمات دیکھیے۔ حضرت بکر بن منیر کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ نے کہا کہ میں نے ساری زندگی میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی کے کمر کے پیچھے بات نہیں کی۔ آج دیکھیے، جب تک کسی کی غیبت نہ کرے تو لوگوں کو سکون نہیں ملتا، لیکن اس وقت کے محدث کا آپ انداز دیکھیے، اس کی سیرت دیکھیے، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اور یہی وجہ امام محمد بن یوسف الفربری کہتے ہیں، میں نے خواب میں امام محمد بن اسماعیل کو دیکھا کہ وہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ جہاں جہاں پیارے آقا کے مبارک قدم رکھتے تھے، وہاں سیدنا امام بخاری رحمہ جو اپنے قدم رکھتے۔ میں سمجھ گیا کہ امام بخاری رحمہ کا ہر عمل جو ہے وہ پیارے آقا کی سیرت اور پیارے آقا کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام یوسف الفروری جو ہے وہ کہتا ہے کہ خواب میں مجھے پیارے آقا کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا، جب زیارت ہوئی تو پیارے آقا نے مجھ سے پوچھا، اے محمد بن یوسف الفروری، کہاں پہ جا رہے ہو؟ تاریخ بغداد کے اندر اور تاریخ دمشق کے اندر یہ بات ہے۔ میں نے کہا پیارے آقا سے کہ میں محمد بن اسماعیل امام بخاری کے پاس جا رہا ہوں۔ پیارے آقا نے، کل کائنات کے سردار نے کہا کہ محمد بن یوسف الفروری، جب اسماعیل کے پاس جانا تو اسے میرا سلام کرنا، اس سے میرا بھی سلام کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے
اور بہت سے محدثین جو ہے جب امام بخاری رحمہ کا ذکر کرتے تو بڑے ادب کے ساتھ ذکر. یحییٰ بن جعفر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس چیز کی قدرت ہوتی کہ میں اپنی عمر جو ہے کسی کو دے دوں تو میں اپنی عمر امام بخاری کو دے دیتا، کہ جس وجہ سے کہ میری وفات جو ہے، میری موت ایک شخص کی موت ہے اور امام بخاری کی موت جو ہے وہ ایک عالم کی موت ہے، اور اس سے علم رخصت ہو جائے گا. امام مسلم بن حجاج جو ہے، امام مسلم جن کی مسلم شریف ہے، جب امام بخاری رحمہ کے پاس جاتے تو کہتے اے استاذ المحدثین، اے محدثین کے استاد، اپنا پیر آگے کرے تاکہ میں تو آپ کے پیر کے اوپر بوسہ دے سکوں. امام بخاری رحمہ جو ہے آپ کا بہت مقام اور بڑی شان ہے. امام بخاری رحمہ جب وصال ہوا، آپ پر جو قبر مٹی ڈالی گئی تو کئی مہینے جو ہے آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبوئیں آتی تھی، اور دور دراز سے لوگ جو ہے تبرک کے طور پہ اس کو لے جاتے. امام بخاری رحمہ جو ہے آپ کے وصال کے 200 سال بعد قحط آ گیا. لوگوں نے نماز استسقاء بھی پڑھی لیکن قحط سالی ختم نہ ہوئی. لوگوں نے کہا یہ وقت کو کسی نے کہا کہ آپ امام بخاری کی قبر پہ جائیں، دعا کیجئے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. امام بخاری رحمہ نے کہ جب وہ قبر پہ قاضی وقت اور لوگ گئے، جب انہوں نے دعا کی تو اس وقت جو ہے وہ قحط سالی ختم ہوگی اور بارشیں شروع ہوگی. یہ ہے محدثین اور یہ ہے اللہ والے. اصل میں یہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی ساری زندگی جو ہے کالا اور کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں گزری.